اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلیہ. مدرسے میں کافی عرصے سے ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسی چیزیں، ایسے انحرافات جو معاشرے کے اندر پھیلائے جاتے ہیں، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں، کیونکہ ابھی تمام باتیں گھروں میں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب جنگیں سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جانے لگی ہیں، حتیٰ کہ اب الیکشنز تک سوشل میڈیا پہ لڑے جانے لگے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ تاکہ آپ کے سامنے ان چیزوں کے جوابات آ جائیں کہ گھر میں بھی مرد حضرات جب ادھر ادھر باہر سے سب چیزیں سن کر آتے ہیں تو وہی اعتراضات گھر میں آ کر بھی دہراتے ہیں. آج کل باطل نے ایک بہت انٹرنیٹ پر، فیس بک پر مجتہدین کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دشمن کی ہمیشہ سے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ زیادہ بہتر اس کو سمجھتا ہے کہ معاشرے میں جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں، مجتہدین اور مراجع لوگ ان کی بات کے اوپر چل رہے ہیں، اگر ان کو مشکوک بنا دیا جائے، لوگوں کے اعتقاد میں دراڑ ڈال دی جائے اور ان کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ یہ ہوائے نفس کے پرستار ہیں، یہ اپنے نام کے ساتھ یہ القابات چاہتے ہیں، یہ خمس کھانے والے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ اگر شخصیت کے اندر دراڑیں پڑ جائیں، مشکوک بنا دیا جائے، تو پھر اس کی بات پر ویسا عمل نہیں کرتا انسان، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. تو ابھی ان کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں، علامہ کیوں کہتے ہیں اور آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہتے ہیں، ان القابات کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہونے لگے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ڈیم کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے جہاں سے سب لوگوں کو پانی سپلائی ہوتا ہے، اور اس پاور ہاؤس ہی کو تباہ کر دیا جائے کہ جہاں سے سب کو لوگوں کو لائٹ اور روشنی جاتی ہے، تو یہ زیادہ آسان کام ہے بنسبت اس کے کہ ایک ایک گھر کے اندر آ کر بلب اور ٹیوب لائٹس وغیرہ کو ختم کیا جائے. یہ ان کی پالیسی. کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ کیوں لگاتے ہیں، یا آیت اللہ العظمیٰ کا لفظ کیوں آتا ہے. یہ تو مثلا جیسے کہ ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ تو زیارتوں کے اندر معصومین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یا مثلا حجت الاسلام والمسلمین، اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. کتابوں کی کتابیں جو ہیں اس موضوع کے اوپر لکھی جاتی ہیں. یا ان مجتہدین کو ائمہ کا جانشین یا نائب امام ہم کیوں کہتے ہیں، ان کو کون سے امام نے ان کا نام لکھ کر دیا ہے کہ یہ میرے بعد نائب ہیں. تو اس طرح سے چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں، امام تو فقط 12 ہیں، اور کہیں یہ ان کو 13واں امام بنانے کی سازش تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو امام کہیں گے تو لوگ کچھ ہی عرصے کے بعد آئندہ آنے والی نسلیں 12 کے بجائے 13 اماموں کی قائل ہو جائیں گی. یہ لوگوں کے دماغوں میں شبہات ڈالے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب امام معصوم کے لیے لفظ آیا ہے، امام خمینی کو امام اگر کہا گیا تو خود یہ لفظ امام کی توہین نہیں ہو جائے گی کہ غیر معصوم کے لیے آپ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. یا مثلا جو اور افراد ہیں، جیسے ہمارے ہاں اکثر گاڑیوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے علی وارث وغیرہ، دوسرے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں جو غیر شیعہ حضرات ہیں کہ جب قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو وارث کہا ہے تو آپ علی وارث یعنی اللہ کا نام حضرت علی کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے اعتراضات آتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی نام اور القابات ہیں
ان کی دو اقسام ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ ایسے خاص نام اور ایسے خاص القابات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، جو پیغمبر کے لیے مخصوص ہیں، یا جو مخصوص ائمہ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو تو ہم دوسروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یا تو روایات میں اس کی ممانعت آ گئی ہے، یا عرف کے اندر وہ اس حد تک ان کی شخصیت سے مطابقت رکھنے والا نام اور لقب ہو گیا ہے کہ ذہنی مبادرت کسی اور شخص کے لیے ہوتی ہی نہیں. تو بعض خاص نام ہیں، بعض خاص القابات ہیں جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. مثلا اللہ، یہ کوئی شخص اپنا نام نہیں رکھ سکتا، اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کے نام کے ساتھ کوئی اور عبداللہ لگا دے گا، حکمت اللہ لگا دے گا، نعمت اللہ لگا دے گا، کوئی بھی اس طرح کی چیز، لیکن صرف اللہ نام یہ پروردگار عالم سے مخصوص، اس میں جلالہ یہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. مثلا کوئی شخص اپنا نام معبود رکھ دے، یہ خاص پروردگار عالم کے لیے. یا اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے لیے خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ خاص پیغمبر اسلام سے کا جو ہے وہ مخصوص لقب ہے. اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کسی اور نبی کے لیے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، کسی بھی انداز سے کسی اور شخص کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے مثلا رحمت للعالمین، یہ خاص پیغمبر اسلام کا لقب ہے. یہ کسی اور نبی کے لیے یا کسی اور معصوم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. ویسے دیکھا جائے تو کیا ہمارے ائمہ معصومین کیا تمام عالمین کے لیے رحمت نہیں ہیں؟ لیکن خاص لقب پیغمبر اسلام کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح سے مثلا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خاص مولا کائنات کے لیے مخصوص لقب ہے. حتیٰ کہ جب دیگر معصومین کے لیے بھی لوگوں نے اس کو استعمال شروع کیا تو خود معصومین علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا. پسند ان معنوں میں کہا کہ یہ مخصوص لقب ہے مولا کائنات کے لیے، اور کوئی دوسرا حتیٰ کہ امام معصوم بھی اس لقب کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. ممانعت آ گئی، خاص یا تو خاص ممانعت ہو جیسے کہ اس کے اندر ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں کہہ سکتا کسی اور معصوم کے لیے بھی. اسی طرح سے امام المتقین، یہ بھی مولا کائنات کا خاص لقب ہے. یہ بھی کسی اور معصوم کے لیے آپ نے استعمال ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، آج تک کسی عالم نے استعمال نہیں کیا. ورنہ دیکھا جائے تو کیا دیگر معصومین متقین کے امام نہیں ہیں؟ لیکن یہ لقب خاص مخصوص ہو گیا ہے امیر المومنین کے لیے. اسی طرح سے امام العصر، یہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اللہم صلی علی محمد. یہ اس کے ساتھ جب عصر کا لفظ آ جاتا ہے اس کے معنی کہ اس سے آج کل کے دور میں امام زمانہ ہی مراد ہے. اللہم صلی علی محمد. اسی طرح سے ابو الائمہ، کیونکہ تمام ائمہ کے والد مولا کائنات ہی، اس لحاظ سے یہ فقط ان کے لیے مخصوص ہو گیا یہ والا لقب. ابھی کسی اور امام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. قسیم الجنت والنار، جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا، یہ امیر المومنین کے لیے مخصوص لقب ہے. دابت الارض، یہ مثلا امیر المومنین کے لیے. اچھا، کچھ القابات ایسے ہیں جو ایک سے زائد کے لیے مخصوص ہو گئے. ابھی تک تو آپ نے ایک ایک لقب سنا. کچھ ایسے ہیں جو ایک سے زائد افراد کے لیے مخصوص ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں ہے لیکن دو میں یا تین میں منحصر ہو گیا ہے. مثلا جیسے کہ سید الشہداء، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے. لیکن اس سے پہلے روایات میں ایک شخصیت اور ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء کا لقب آیا ہے، اور وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا، ان کو بھی سید الشہداء روایت میں ان کے لیے بھی آیا، تو ان دو کے اندر یہ منحصر ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس لقب کو، جیسے کہ آج کل کے آپ اخبارات میں پڑھ رہی ہیں، اسامہ بن لادن کو بھی سید الشہداء قرار دیا جانے لگا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اب کسی اور کے لیے مخصوص، یا تو یہ تو خیر اس کا بدترین اطلاق ہے، لیکن کوئی اور بھی اگر شخصیت ہے تو اس کے لیے یہ لقب نہیں قرار پا سکتا۔ اسی طرح سے اب کچھ اقسام ایسی ہیں جو القابات عام ہیں، انہیں مجازی معنوں میں غیر معصومین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مخصوص تو میں نے اچھے خاصے آپ کو بتا دیے، لیکن کچھ القابات ایسے ہیں جو عام ہیں، یہ اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ایسے نام بھی اور ایسے القابات بھی۔ مثلا کیا بہترین نام اسے نہیں کہا جاتا؟ باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا نام رکھے، ائمہ کے نام رکھنا، براہ راست ان کے جو نام ہیں آپ کے لیے مستحب یا بہتر قرار دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے جائیں۔ تو کیا لوگ اپنے بچوں کے نام ہر شیعہ کے نام کے ساتھ کوئی نہ کسی امام کا نام ضرور ہوتا ہے، تو کہا جائے کہ یہ آپ نے کیسے نام رکھ لیا؟ یہ کہا جائے گا کہ عام نام ہے، بلکہ حکم ہے کہ ان کے ناموں کو اور ان کے القابات کو بھی زندہ رکھو، تاکہ لوگوں کو ان کی بھی معرفت اور یاد آئے کہ یہ کس کا لقب تھا۔ اس وجہ سے مجازی معنوں میں عام افراد کو بھی ان القابات سے نوازا جا سکتا ہے، جیسے کہ آگے چل کر ابھی آئے گا، اور ایسے نام بھی رکھنا بہتر ہے تاکہ ان کے نام اور القابات لوگوں کے ذہن و دل میں اور زبانوں کے اوپر رہیں اور ہمیشہ ان کی یاد آتی رہے۔ اب جیسے عام لفظ ہے مومن، ایک نام ہے مومن، اللہ کا نام بھی ہے، آپ 99 نام جو اللہ کے پڑھتی ہیں اس میں مومن نہیں آتا، لیکن ہم سب اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آپ پر اعتراض ہوگا، بھائی جب اللہ کا نام مومن ہے تو آپ نے یہ نام کیسے رکھ لیا ہے؟ تو ان ناموں کو اور ان القاب کو شخصیات کے اوپر، یعنی یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ حقیقت میں ان شخصیات کے ہی نام ہیں، لیکن مجازی معنوں میں عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثلا جو کہا جاتا ہے قائم مقام صدر مملکت، مثلا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو بھی لوگ صدر صاحب ہی کہتے ہیں۔ ہر دفعہ تو نہیں کہا جاتا قائم مقام صدر، اس کو بھی، یعنی جو قائم مقام صدر ہوتا ہے اس کو بھی عرف میں صدر ہی کہا جاتا ہے۔ قائم مقام گورنر جو ہوتا ہے، گورنر کی غیر موجودگی میں اس کو بھی گورنر صاحب ہی کہہ کے لوگ پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا، انہوں نے تو، یہ تو گورنر نہیں ہے، یہ تو مثلا جناب سینٹ کے چیئرمین ہیں جو اس وقت جو ہے قائم مقام جو ہے وہ صدر بن گئے، لیکن نہیں، لوگ ان کو بھی صدر صاحب ہی ان کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ہمارے میڈیکل کالج کے طالب علم ہوتے ہیں، اس نے بیچارے نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے اور لوگ پہلے سال ہی اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عام دینی طالب علم، ابھی اس نے مدرسے میں ایڈمیشن ہی لیا ہے اور اس کو لوگ مولانا صاحب کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عرف عام میں دیکھا جائے تو جناب یہ آپ نے ڈاکٹر کیسے کہہ دیا، وہ تو 5-7 سال پڑھنے کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد انسان بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اس کا اطلاق اس پہ کیسے کر دیا؟ نہیں، عرف عام میں رائج چیزیں ہیں اور اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈاکٹر کیسے کہہ دیا، اس طالب علم کو مولانا کیسے کہہ دیا۔ عام نام اور عام القابات ہیں جو مجازی معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں کسی اور شخص کے لیے بھی۔ یا مثلا جیسے معصوم، ہمیں پتہ ہے 14 معصوم ہی ہیں فقط معصوم، لیکن کیا وجہ ہے کہ مثلا حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ان کو معصومہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو معصوم بچہ، یہ آپ نے کیسا کہا معصوم، یہ تو اتنے سارے کروڑوں معصوم ہو جائیں گے، اس طرح سے معصومین تو فقط 14 ہیں۔ تو یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے فرشتے بھی معصوم ہیں، تو یہ پھر منحصر کہاں رہا 14 معصومین کے اندر؟ تو اس نظریے کو بھی پھر آپ کو نکال دینا چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم مجازی معنوں میں کہتے ہیں، ورنہ جو کیا ہم دماغ میں کسی کی آئے گا کہ ایک بچے کی معصومیت کا جو لیول ہے یا جو فرشتے کی معصومیت کا لیول ہے
وہ وہی ہے جو ائمہ معصومین کی معصومیت کا لیول ہے. نہیں، وہ حقیقت میں معصوم ہیں اور ان کو ہم مجازن معصوم کہہ رہے ہیں. حقیقت اور مجاز، اس کا ایک فرق رکھنا چاہیے. اس فرق کو اگر مد نظر نہیں رکھا تو انسان ان باطل قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتا ہے اور اعتراضات کرنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج فیس بک بھرا ہوا ہے مجتہدین کے القابات پر اعتراضات کی وجہ سے. اور دیکھیں حضرت فاطمہ معصوم قم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 14 معصومین میں شامل نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ عصمت اکتسابی رکھتی ہیں. 14 معصومین کے پاس تو ایک عصمت کاملہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے پرسنٹیج وائز خود محنت اور ریاضتوں کر کے عصمت کا ایک بلند مقام حاصل کرنا. اور وہ مقام ائمہ 14 معصومین کے برابر تو نہیں ہوتا، اس سے کم ہی ہوتا ہے. تو ان کو معصومہ کہنا اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم معصومین کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. جیسے کہ امام خمینی کے سلسلے میں بھی جو لفظ آتا ہے کہ ان کو امام کہنے کے معنی یہ نہیں کہ ہم معصومین کی جو اماموں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. جس طرح سے ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ہے، 14 ہی ہیں معصوم، جبکہ ان کو معصومہ کہا جاتا ہے. تو وہی جواب وہاں پر بھی آئے گا، لیکن وہ ابھی آگے آنے والا ہے. اچھا، اسی طرح سے مثلا شیعہ، ہر شخص کسی سے پوچھیں کہ آپ شیعہ، آپ کہتے ہیں جی ہاں، فخریہ کہتے ہیں شیعہ. کتنی روایات کے اندر یہ بات کہی گئی کہ شیعہ تو فقط مثلا سلمان فارسی تھے شیعہ، ابو ذر تھے مثلا شیعہ. یہ جو ائمہ کے جو خاص اصحاب تھے، واقعی وہ اس لیول کے اوپر تھے کہ انہیں شیعہ کہا جائے. اور معصومین نے اکثر روایات کے اندر مذمت بھی کہ خبردار اپنے آپ کو شیعہ مت کہو، ہمارے شیعہ تو مثلا یہ خصوصیات والے ہوتے ہیں. اب وہ خصوصیات اگر آپ کو عام لوگوں کے اندر نظر نہیں آئیں گی تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں سارے افراد یہ اپنے نام کے ساتھ آج سے شیعہ لگانا بند کر دیں اور اپنے آپ کو فقط محب کہیں، جیسے کہ اکثر روایات میں بھی آئے کہ تم شیعہ نہیں ہو بلکہ محب ہو. تو ٹھیک ہے، آج سے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا بند کر دیں، بس اپنا نام ایک لگا لیں سب کہ اب ہم محب ہیں، شیعہ نہیں. تو شیعہ تو فقط وہ تھے. تو یہ کہا جائے گا کہ وہ بالکل اعلیٰ ترین اطلاق ہے شیعہ ہونے کا جو معصومین کے پاس تھا. مجازن ہم تمام افراد بھی جو 14 معصومین کو مانتے ہیں، ان کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، ہم سب بھی شیعہ ہیں. لیکن ہمارا وہ لیول نہیں ہے جو ان افراد کا تھا جو واقعتاً شیعہ تھے، جنہیں واقعتاً مومن کہا جانا چاہیے تھا. تو اسے حقیقت اور مجاز کا ایک اس کے اندر فرق ہے. وہ حقیقی معنوں میں شیعہ تھے، ہم مجازی معنوں میں شیعہ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نام کی وجہ سے کہ یہ فقط امام نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے تو ہم آج سے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا بند کر دیں، ایسا نہیں. اچھا، اسی طرح سے مثلا کتنا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی عالم کو یا قابل احترام شخصیت کو کہتے ہیں آئیے قبلہ تشریف لائیے. اب آپ کو فوراً ایسے افراد کو جوش آ جانا چاہیے جو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ تو فقط ہمارا خانہ کعبہ ہے. آپ نے اس شخص، عام آدمی شخص کو قبلہ کیسے کہہ دیا؟ قبلہ کہنے کی کیا معنی یہ بن گئے کہ اب اس آدمی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے لوگ؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ کہہ گا بھائی احترام کے طور پر ان کو ہم کہہ رہے ہیں آئیے قبلہ و کعبہ بھی کہتے ہیں، بلکہ آئیے قبلہ و کعبہ تشریف لے آئیں. حالانکہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ تو وہ تو ادھر ہے مکے میں. تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی عزت و احترام کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی. یا مثلا رمضان روایات کے اندر آیا ہے کہ اصلاً یہ پروردگار عالم کا نام ہے، لیکن شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ. اور کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن کا اپنا نام رمضان ہوتا ہے. کتنے نام ہمارے کو دوست ہیں، رمضان مرچنٹ صاحب مثلا، ان کا نام ہی رمضان. تو مثلا یہ کہ یہ نام کیا یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ رمضان تو رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو پروردگار عالم کا نام ہے اور انہی سے مخصوص نام ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. اسی طرح سے مثلا روح اللہ دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ، لیکن یہ عام لقب ہے، یہ ان سے فقط مخصوص نہیں ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کا نام بھی روح اللہ تھا. یعنی یہ نام دوسرے اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی نام رکھ لے تو آپ کہیں گے اچھا دیکھیے حضرت عیسیٰ یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے اور اپنا نام انہوں نے حضرت عیسیٰ کے جو لقب کے اوپر جو اپنا نام قرار دے دیا ہے. نہیں، یہ عام طور پر ہے. اسی طرح سے مثلا امیر المومنین کا بہت سے خطبات کے اندر، اب وہ اس وقت فی الحال جو خطبات کی اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ان کی صحت و سقم پر، لیکن کہا کہ مثلا میں مومنین کی نماز ہوں. تو کیا کبھی کہا جائے گا کہ مثلا ہم
مومنین کی نماز اگر امیر المومنین کو قرار دیا گیا ہے تو ہم نماز کے وجہ امیر المومنین کا لقب استعمال کرنے لگیں یا ان کا نام لینے لگیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یعنی میں اس نماز کی روح ہوں، اگر کوئی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی نماز مثلا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، یعنی روح نماز میں ہوں. ان معنوں میں یہ بات کہی گئی. لیکن اگر آپ اس کو اطلاق یوں کرنے لگیں کہ میں مومنین کی نماز ہوں تو اس کا مطلب ہے نماز کی جگہ ہر جگہ امیر المومنین کا نام استعمال ہونے لگے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ محدثہ ان کا لقب ہے کہ شکم مادر میں ہی اپنی والدہ گرامی سے باتیں کیا کرتی تھیں، اس بنا پر ان کا نام محدثہ یہ لقب ان کا پڑا. تو کہا جائے کہ جناب اس کے علاوہ کون سا ایسا بچہ ہے جو شکم مادر میں کلام کرتا ہو؟ اگر کسی لڑکی کا نام یہ رکھ دیا گیا تو واقعتاً مخصوص ہے حضرت زہرا سے ہی. اور پھر بھی لیکن کتنی خواتین ہمارے مدرسے کتنی طالبات ہیں مثلا ان کا نام محدثہ ہے، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا. تو وہ حقیقی معنوں میں محدثہ تھیں، ان کو مجازاً محدثہ کہا جاتا ہے. یا مثلا ام ابیہا، یہ تو واقعتاً فقط اور فقط حضرت زہرا سے مخصوص ہی لقب ہے. اپنے باپ کی ماں ایسی خدمت گزار بیٹی جو ایسا خیال رکھنے والی. اس کے بہت سارے خیر اطلاقات ہیں کہ یہ کیوں ان کا یہ لقب پڑا تھا، لیکن کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جن کا نام آج ام ابیہا ان کا رکھا جاتا ہے، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. ان چیزوں پر اعتراض نہ ہونا اور فقط امام خمینی کو ٹارگٹ بنانا یا دیگر مجتہدین کو ٹارگٹ بنانا، اس کے معنی ہے کہ سازش کچھ اور ہے اور فقط شخصیات کو بدنام کرنے کی مہم ہے. ورنہ تو ان تمام چیزوں کے خلاف بھی چیزیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ لقب عام لڑکیوں کا نہیں رکھا جانا چاہیے، یہ نام نہیں رکھا جانا چاہیے، فلاں معصومین کے نام پر یہ لوگوں کے نام نہیں رکھے جانے چاہیے. لیکن اس میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. ابو تراب مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب لیکن عام لوگ بھی یہ نام رکھتے ہیں اور کتنی مسجدوں کا نام بھی ہے، خود ہمارے کراچی کے اندر مثلا. یا مثلا امیر المومنین نے کہا کہ انا بیت اللہ، میں اللہ کا گھر ہوں. تو کبھی آپ خانہ کعبہ اس مولا کو قرار دیں گے کہ مولا جو ہے خانہ کعبہ ہے اور حج کرنے کے لیے مثلا جو ہم وہاں نجف چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے معنی کیا ہیں. انا نعمت اللہ، میں اللہ کی نعمت ہوں. لیکن کتنی عام چیزوں کو بھی مثلا جب نعمت انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے لیے ہم نعمت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اگر یہی انہی کی بات کو دلیل بنا لیا جائے. لیکن ہم پھر بھی استعمال کرتے ہیں. حجت اللہ، یا مثلا جو آتا ہے حجت الاسلام والمسلمین، اس پہ تو خیر ابھی آگے چل کر ہماری گفتگو آئے گی. یا مثلا امیر المومنین کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا آیت اللہ العظمی. لوگ اس کو بات کو بیس بناتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو امیر المومنین کے لیے لقب استعمال ہوا ہے. یا مثلا السلام علیکہ یا حجت اللہ الکبریٰ، یہ تو ان کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ان لوگوں نے اپنے لیے کیسے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ اب دیکھیے آیت اللہ جو ہے اللہ کی نشانی، خود قرآن کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر یہ چیز اس قسم کے الفاظ آئے ہیں جو مثلا زمین و آسمان کی خلقت اور رات و دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی رات و دن کا یکے بعد دیگرے آنا یا زمین و آسمان کی خلقت، ان کو بھی آیت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو وہاں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ خود پروردگار عالم نے بھی حتیٰ کہ بے جان چیزوں کے لیے بھی آیت اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے. آیت لہم الارض المیتۃ، اب یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. مردہ زمین کو بھی اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا. اسی طرح سے ایک نشانی رات کو قرار دیا گیا، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ھم مظلمون. تو یہاں دیکھا جائے تو رات کو بھی کہا جا رہا ہے اور دن و رات کو بھی کہا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کتنی چیزوں کو اللہ کی نشانی آیت اللہ کہا گیا ہے. لیکن وہ آپ کے عربی زبان کی اس سے کھیلتے ہوئے کہ لوگوں کو اتنا نہیں پتا اور وہ ان الفاظ سے دھوکہ کھا جائیں گے، اس وجہ سے یہ چیزیں
لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے کہی جاتی ہیں. یا مثلا کریم، خود پروردگار عالم نے کریم کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز ہے. اپنے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا، اور اسی پروردگار دیکھا جائے تو اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا، لیکن کیا کہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک ایک معزز فرشتے کا بیان. اب یہاں کریم جو ہے فرشتے کے لیے بھی استعمال کر دیا، کیونکہ کریم ایک عام لفظ تھا، یعنی صرف پروردگار عالم سے مخصوص نہیں ہے. یا اپنے